أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے سورہ نور کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. فحش بے حیائی کو کہتے ہیں. اس کے مقابل میں آنے والا لفظ حیا ہے. ہمارے ہاں حیا اور بے حیائی کا جو مفہوم ہے وہ بڑا محدود ہے. ہمارے ہاں حیا شرم کو کہتے ہیں، بے حیائی بے شرمی کو کہتے ہیں. امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے حیا کا معنی لکھا ہے، جس کی وجہ سے اس میں بڑی وسعت پیدا ہو جاتی ہے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ حیا کا معنی ہے انقباض النفس من القبیح، برے کام کے بارے میں انسان کے دل میں جو جھجک اور رکاوٹ ہوتی ہے، اس جھجکنے کو، اس رکاوٹ کو حیا کہتے ہیں. برے کام کے بارے میں انسان کے اندر جو جھجک ہوتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے، اس رکاوٹ کو، اس جھجک کو حیا کہا جاتا ہے. حیا کے معنی میں چونکہ وسعت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفت حیا ہے جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے. اللہ بھی حیا کرنے والے ہیں، لیکن ہم اس صفت کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے کہ ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے، ان کی کسی صفت کا بھی ادراک نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ان ربکم حی کریم، تمہارا رب بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے. فاستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، وہ اپنے بندے سے بڑی حیا کرتے ہیں کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے. اللہ تعالیٰ اس سے حیا فرماتے ہیں. تو حیا کے معنی کے اندر بہت وسعت ہے. ایک حیا طبعی ہوتی ہے، انسان کو بات کرتے ہوئے کسی سے شرم آئے، اس کو طبعی حیا کہتے ہیں. کسی سے بات کرتے ہوئے جھجک ہو. شریعت میں یہ حیا مطلوب نہیں ہے، نہ کوئی یہ خوبی ہے، بلکہ یہ بیماری ہے، اس کا علاج کروانا چاہیے. دوسری قسم حیا عرفی ہوتی ہے. معاشرے کے اندر، سماج کے اندر کوئی ایسی باتیں ہوں، ایسے رویے اور مزاج ہوں کہ انسان اس کو کرتے ہوئے شرمائے کہ میں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. اس کو حیا عرفی کہتے ہیں. وہ حیا جو ایمان کا خاصہ ہے، وہ یہ بھی حیا مطلوب نہیں ہے. ایک تیسری حیا ہوتی جس کو حیا شرعی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے ہمیں روکا ہے اور ان کو کرنا گناہ ہے، اس گناہ کے بارے میں انسان کے دل میں جھجک ہو، اس کو شرم آئے کہ ایسے محسن حقیقی جس نے بے شمار مجھے نعمتیں دی ہیں، ہر نعمت اس کی دی ہوئی ہے، ہر عطا اسی کی طرف سے ہے، ہر خیر اسی کی جانب سے ہے، اور پھر میں اس کی نافرمانی کروں. یہ جو جھجک پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، اس کو حیا شرعی کہتے ہیں. یہ شریعت میں مطلوب ہے، یہ اللہ کے ہاں انتہائی پسندیدہ ہے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ان لکل دین خلقا، ہر دین کا کوئی امتیاز ہوتا ہے، ہر مذہب کا کوئی خاص امتیاز ہوتا ہے. وخلق
اسلامی حیاء، اور میرے مذہب اور دین کا خاص امتیاز حیا ہے، شرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ آپ خود اس شان کے ساتھ تشریف لائے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اخلاق کی قدروں کی تکمیل کر دوں۔ اخلاق جس زمین پر اگتے ہیں یا اخلاق جس زمین پر نشو و نما پاتے ہیں، کسی چیز کے لیے کوئی زمین ہوتی ہے، ہم درخت اگاتے ہیں اس کے لیے زمین چاہیے، اس کے لیے ہم پھول پھل اگاتے ہیں اس کے لیے زمین چاہیے۔ یہ اخلاق کس زمین کے اوپر نشو و نما پاتے ہیں؟ اخلاق حیا کی زمین پر نشو و نما پاتے ہیں۔ اس لیے اخلاق نہ ہو تو کوئی خلق نہیں، حیا نہ ہو تو کوئی خلق نہیں، کوئی اخلاق نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرف سے یہ ارشاد، آپ کا یہ ارشاد کا یہ مفہوم ہے، اذا فاتک الحیا فاصنع بما شئت، جب تیری حیا فوت ہو جائے پھر تو جو مرضی کر۔ حیا کا چونکہ معنی بہت وسیع ہے، اس کے مد مقابل جو لفظ ہے بے حیائی، اس کا معنی بہت وسیع ہے۔ اسی طرح ہم اس کا جو وسیع معنی ہے، اس کا ایک پہلو میں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک پہلو، اور وہ ہے جنسی بے راہ روی، سیکشل پرومسکیوٹی، جنسی بے راہ روی۔ اللہ جل شانہ نے جو ہمیں کائنات عطا فرمائی، عالم پیدا فرمایا اور ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئیں، انسان کو ایک نظام بھی دیا۔ جب انسان اس نظام کے تحت رہتا ہے، دنیا میں بھی عافیت پاتا ہے، سکون پاتا ہے، برکات ملتی ہیں، رحمتیں ملتی ہیں، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ لیکن جب انسان فطرت سے ہٹتا ہے، جنسی بے راہ روی کا راستہ اختیار کرتا ہے، میں صرف ایک پہلو عرض کر رہا ہوں، حیا کا معنی بہت وسیع ہے، ایک پہلو، صرف ایک پہلو، ایک جہت، سیکشل پرومسکیوٹی۔ اگر انسان جنسی بے راہ روی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس انسان کو فسادی متعین فرماتے ہیں اور اس سے دھرتی کو پاک بھی کرتے ہیں جب انسان اس درجے پر چلا جائے۔ سب سے پہلی جنسی بے راہ روی اختیار کرنے والی جو قوم ہے وہ قوم لوط ہے، جو سدوم کے رہنے والے ہیں، اردن کے علاقہ کے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ یہ سب سے پہلی جنسی بے راہ روی اختیار کرنے والی جو قوم ہے، فطرت سے ہٹنے والی، وہ قوم لوط ہے۔ اور پھر لوط علیہ السلام نے یوں بھی کہا کہ تم مردوں کی طرف آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر شہوت پوری کرنے کے لیے۔ آج ترقی یافتہ اقوام کے یہ شعار بن چکے ہیں، ہم جنس پرستی، ہومو سیکشولیٹی، چاہے وہ لیسبین کی صورت میں ظاہر ہو یا گے کی صورت میں ظاہر ہو۔ اور ان قوانین کو انہوں نے انسانوں کے حقوق کا درجہ دیتے ہوئے اپنے ملک کا قانون بنایا، مرد مرد سے، عورت عورت سے شادی کر سکتا ہے، اور اس کو اپنی نصاب کی تعلیم کا حصہ بھی بنا دیا۔ جو اسکول اور کالجز میں بلکہ ابتدائی تعلیم کے اندر یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ کسی ایک لڑکے کو دوست بنا سکتا ہے، دوست اس معنی میں کہ جو دوستی ان کے ہاں شمار ہوتی ہے، ویسے دوست کی بات میں نہیں کر رہا، ایک لڑکی کو دوست بنا سکتی ہے۔ بچپن سے اسکول کے اندر تعلیم کا یہ چیز حصہ بن چکی ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں مذہب کو سیاست کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اور ریاست کا بھی حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی کامیاب سلطنتیں ہیں کسی میں مذہب داخل نہیں ہے۔ مغرب کی سلطنت سب کے سامنے ہے، کامیاب ممالک، کامیاب مکنہ یعنی پارلیمنٹ، اور کامیاب ملک، کامیاب شہری
جن کو تمام حقوق حاصل ہیں، تو پھر یہ دعویٰ بنتا ہے، کرتے ہیں لوگ، مذہب کو نہیں ہونا چاہیے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ کب مذہب تھا اور رکاوٹ بنا ہمارے لیے؟ اگر مذہب ریاست کا اور سیاست کا حصہ نہ ہو تو کیا ہم اس کے لیے اب تیار ہیں کہ چند لوگوں کے مطالبے پر ہماری پارلیمنٹ یہ قانون بنا دے کہ ہم جنس پرستی جائز ہے اور اس کے لیے قوانین مقرر کر دے اور مذہبی جگہوں کو پابند کر دے کہ آپ نکاح پڑھائیں؟ گراوٹ تو دیکھو، ایک پہلو تمہیں نظر آتا ہے، دوسرا پہلو تمہیں نہیں دکھائی دیتا۔ کتنا معاشرہ خباثت میں گر گیا ہے۔ جو قوم اس کی عادت تھی، جو قوم اس کی عادی تھی، کیا اس قوم کے انجام سے انسان بے خبر ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ فجعلنا عالیہا سافلہا۔ قوم صدوم 4 قبائل پہ مشتمل تھی، قوم لوط 4 قبائل پر۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، فرشتوں نے پوری 4 بستیاں اٹھائیں اور پھر الٹا کر اوندھے منہ زمین پہ پٹخ کے مارا، اور فارسلنا علیہا حجارۃ من السماء، پھر آسمان سے پتھر مارے گئے، اور جس جگہ اس کو مارا گیا ہے اس کو پٹخ کر زمین پر، وہ مقام جغرافیائی اعتبار سے شواہد یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیڈ سی، بحر میت ہے، جو کرۂ ارض کا سب سے نچلی سطح ہے سطح سمندر کے اعتبار سے، کرۂ ارض کا سب سے نچلی سطح۔ اللہ جل شانہ نے اگلی بات بھی فرمائی، وما ہی من الظالمین ببعید، ان حرکات کے کرنے والوں کے لیے یہ بستیاں دور نہیں ہیں، ایسا ظلم کرنے والوں کے لیے مقامات دور نہیں ہیں، آج بھی عبرت کا مقام اور نشان ہے۔ یہ ڈیڈ سی ایسا بحیرہ ہے، ایسی جھیل ہے جس کا کسی سمندر سے لنک نہیں، اور کوئی آبی حیات اس میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، کبھی یہ باتیں دل میں نہ آئے کبھی کہ اگر کوئی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کچھ ہوتا تو نہیں ہے۔ اگر یہ رخ اختیار کر لیا جائے اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ ابھی تو ہم نے کوئی عذاب تو نہیں دیکھا۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو مخاطب ہو کے فرمایا تھا، تمہیں میری ضد اس تک نہ پہنچا دے ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید، تمہیں میری ضد یہاں تک نہ پہنچا دے جو معاملہ قوم صالح کے ساتھ ہوا، قوم نوح کے ساتھ ہوا، اور قوم لوط کے مقامات تم سے دور نہیں ہیں، وہ معاملہ تمہارے ساتھ نہ کیا جائے کہیں۔ اللہ پاک بڑی قدرت رکھتے ہیں، ایسے فساد کو اللہ پاک اپنی قدرت سے صاف کرتے ہیں۔ یہ سیکشل پرومسکیوٹی، جنسی بہراہ روی فطرت کے خلاف چیز ہے، انسان اس سے بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ اور جب فطرت کے ساتھ جڑے کہ جس اللہ جل شانہ نے جو طریقہ رکھا شریعت کے مطابق، اس طریقے میں انسان کی ساری ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اس طریقے سے جب انسان ہٹتا ہے تو یہ انسان درندہ بن جاتا ہے، درندہ۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، قرآن پاک میں اس کے الفاظ استعمال ہوئے، حد سے تجاوز کرنے والا۔ مفسرین نے اس کا عجیب معنی لکھا ہے کہ یہ ایسا انسان ہے جس کو تسکین کسی مقام سے نہیں ہو سکے گی، یہ ہر معاملے میں حد سے بڑھنا چاہے گا اور درندہ بن جائے گا، قتل سے بھی باز نہیں آئے گا، جان لینے پہ تیار ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کو پاکیزہ بنایا تھا، اپنے معاشرے کے افراد کو پاکیزہ بنایا تھا۔ جس دور میں ہم اب گزر رہے ہیں، ہم ایک بہت پرفتن دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ کس طرح ہمارے حیا کی حفاظت ہو جائے، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہو جائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اخلاق کے سب سے اعلیٰ معیار پر ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ معیار پر ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے اعتبار سے ایک کنواری پردہ دار لڑکی سے زیادہ باحیا تھے. اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر حیا کو کیسے پیدا کیا، اس کے اسباب کیسے ہوتے ہیں، انسان باحیا کیسے بنتا ہے، اور یہی انسان بے حیا کیسے بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرے کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور چونکہ آپ حضرات جانتے ہیں ہمارے درس کا موضوع یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے دائرے کے اندر کیا محنت کر سکتا ہوں، کیا طریقہ اختیار کر سکتا ہوں، کیا ہم کام کر سکتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو جائے، ہماری نسلوں کی حفاظت ہو، ہمارا معاشرہ محفوظ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، مجھے زنا کی اجازت دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کتنی پاکیزہ، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف فرمائے ہیں وہ کتنے پاکیزہ. تو مجلس میں تو ایک تقدر پھیل گیا، صحابہ کرام اٹھے اس کی پٹائی کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہ رک جائیں، رک جاؤ، ادنوہ منی، اس کو میرے قریب کرو. آج ہمیں اس طرح ایک نوجوان کو اپنے قریب کر کر اس کی تربیت کی ہمیں ضرورت ہے. یہ تربیت کا عنوان ذکر ہو رہا ہے، یہ دعوت دی جا رہی ہے تمام محققین کو، خصوصاً علماء کو بھی، اور وہ لوگ جو نفسیاتی علوم کے ماہر ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ، ان کو یہ دعوت ہے. یہ حدیث، یہ اصول بیان ہو رہا ہے. ہر ایک کا علاج ایک طرح نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک علاج بیان فرماتے ہیں، طریقہ بیان فرماتے ہیں، یہ اصول ہے اس کا. اس لیے علماء متوجہ ہوں گے، وہ نفسیاتی عوامل تلاش کریں گے، ایک سائیکالوجسٹ بھی اس میں مہارت حاصل کریں گے، اور وہ یہ راستے تلاش کریں گے کہ کس طرح تربیت کی جائے گی جب انسان میں یہ چیز اعتدال سے بڑھ جائے، ایک انسان اس سلسلے میں پریشان ہو جائے، کیسے تربیت کریں گے. آپ نے فرمایا ادنوہ منی، میرے قریب ہو جاؤ. قریب ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحبہ لأمک، یہ جو کام تم کسی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، کیا تم اپنی ماں کے لیے بھی یہ بات پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ لا واللہ یا رسول اللہ، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے. آپ نے فرمایا والناس لا یحبون لامہاتہم، لوگ بھی تو اپنی ماؤں کے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے. اتحبہ لابنتک، بیٹی کے لیے یہ بات پسند کرو گے، چاہو گے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے؟ لا واللہ یا رسول اللہ، ہرگز نہیں اللہ کے رسول. جعلنی اللہ فداک، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. آپ نے فرمایا والناس لا یحبون لبناتہم، لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے بات پسند نہیں کرتے. یہ ہے نفسیاتی تربیت، یہ اس کا اصول بیان ہو رہا ہے. ہر ایک کے ساتھ یہ گفتگو نہیں ہوگی. جو اس کا مریض ہوگا اس سے نفسیاتی عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک علماء کو بھی مہارت حاصل کرنا ہوگی کونسلنگ کرنے کے لیے. ہم کیسے نوجوانوں کی کونسلنگ کریں، کس طرح ایک نوجوان بیٹے کی کونسلنگ کریں، کس طرح نوجوان بیٹی کی کونسلنگ کریں، کیسے سمجھائیں. یہ کونسلنگ ہو رہی قریب کر کے. آپ نے فرمایا اتحبہ لاختک، بہن کے لیے یہ بات پسند کرو گے؟ لا واللہ یا رسول اللہ، کتنے رشتے آپ نے گنوائے. اتحب لخالتک، خالہ کے لیے پسند کرو گے؟ اتحب لعمتک، پھوپھی کے لیے پسند کرو گے؟ وہ ہر دفعہ کہتے ہیں لا، اٹھ چھڑی جاتے، لا واللہ یا رسول اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی اللہم حسن فرجہ واغفر ذنبہ، اے اللہ اس نوجوان کے گناہ معاف کر دے، اس کے سطر کو محفوظ کر دے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس نوجوان کو کبھی بے حیائی کی طرف التفات کرتے نہیں دیکھا، حیا والا بن گیا. نفسیاتی تربیت، نفسیاتی کونسلنگ، یہ اصول اس کا بیان ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر اصول دیے ہیں جس سے اس کے دروازے بند ہو جائیں، اس کے راستے بند ہو جائیں. ان میں سے ایک اصول تو خواتین کو دیا کہ جب تم گھر سے نکلو یدنین علیہن من جلابیبہن، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی بیویوں سے یہ بات کہہ دیں، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، ونساء المؤمنین، تمام مؤمنین کی عورتوں سے کہہ دیں جب وہ گھروں سے نکلا کرے، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ جلباب میں لپٹ جایا کریں، ایک چادر کو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ جلباب ایسی چادر کو کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر فرماتے تھے، جس کو پیشانی سے موڑا جائے اور پھر آنکھیں چھوڑ کر آنکھوں کے نیچے سے موڑ لیا جائے، اتنی بڑی چادر جس میں آنکھیں ظاہر ہوں اور باقی سارا جسم لپٹ جائے، اس کو جلباب کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی 7 آیات اور 70 احادیث مبارکہ میں پردے کے احکامات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سد ذرائع بیان فرمائے، راستہ کیسے رکے گا، حفاظت کیسے ہوگی معاشرے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خاتون آئی، ام خلاد رضی اللہ عنہا، وہی منتقبہ، نقاب پہنی ہوئی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا بیٹا ایک جہاد میں شہید ہو گیا، اللہ نے ان کو کیا عطا کیا؟ مجلس میں کسی صاحب نے کہہ دیا، تعجب ہے کہ آپ کے بیٹے پر اتنی بڑی مصیبت آئی اور آپ نے نقاب پہنا ہوا، کیونکہ کسی آدمی کا نوجوان بیٹا یا نوجوان بیٹی فوت ہو جائے، اچانک حادثے میں یا شہادت ہو جائے، تو کتنی تکلیف سے اس ماں باپ کو گزرنا پڑتا ہے، اس کو تو اپنا ہوش نہیں رہتا، تو آپ نے پھر بھی اپنے ہوش برقرار رکھے اور نقاب بھی لیا ہوا ہے۔ ان کا جواب بڑا عجیب تھا۔ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس میں وہیں کھڑے کھڑے کہا، ان ارز علی ابنی فلن ارز علی حیائی، مصیبت میرے بیٹے پر آئی ہے، میری حیا پر نہیں آئی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، میری حیا کا انتقال نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو 2 اجر دیا، اس لیے کہ اہل کتاب کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جنسی بے رہروی کی طرف راستہ کھلتا ہے۔ اللہ نے ایک ایک حکم بیان کیا، اس کے ساتھ ایک ایک حکمت بیان فرمائی، وگرنہ یہ سنت اللہ نہیں ہے کہ اللہ احکامات بھی بیان کرائیں پھر آپ کو حکمتیں بھی سنائیں کہ فوائد کیا ہوں گے۔ وہ احکم الحاکمین ہے، مالک الملک ہے، ان کی شان ہے، وہ حکم دیتے ہیں بس، حکمتیں نہیں بیان کرتے۔ لیکن حیا ایک واحد مقام ہے، یا بے حیائی ایک واحد مقام ہے جہاں ایک ایک اصول کے ساتھ حکمتیں سنائیں گے، یہ فائدے تمہیں ہوں گے، یہ فائدے تمہیں ہوں گے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، دوسرا حکم آتا ہے، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، حکمت بھی سن لو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا کریں گے۔ حدیث میں واضح آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے کسی جگہ سے نگاہ ہٹا لے یا جھکا لے، اللہ اس کے بدلے میں ایسا ایمان عطا فرماتے ہیں جس کی حلاوت وہ اپنے قلب میں محسوس کرتا ہے۔ مزاج میں فساد ہو گیا، ہمیں یہ حلاوتیں، مٹھاس، لطف محسوس نہیں ہوتے، اب اس کے مزے ہمیں نہیں آتے، مزاجوں میں فساد ہو جانے کی وجہ سے۔ جب انسان بیمار ہو جائے تو پانی بھی کڑوا لگتا ہے۔ تیسری بات، ہر حکم کے ساتھ حکمت آئے گی، فائدہ آئے گا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ احکم الحاکمین کو فوائد بتانے کی حاجت نہیں تھی، لیکن یہاں بیان کیے۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تمہیں کبھی اجنبی عورتوں سے بات کا موقع ملے، کوئی ضرورت ہوتی ہے، تو تم پردے کے پیچھے مانگا کرو، کوئی سوال کیا کرو، پردے کے پیچھے کیا کرو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، دل صاف رہیں گے۔ پھر عورتوں کو حکم ہوا، جب اجنبی مردوں سے بات کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اجنبی مردوں سے جب بات کریں گے تو کیا گفتگو کریں گے، کس طرح کریں گے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، تمہارے بات میں نزاکت نہیں ہونی چاہیے، کلام میں۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں روگ ہے، جو جنسی بے راہ روی چاہتا ہے اور درندہ ہے، وہ لالچ کرے گا آپ کے بارے میں۔ وہ ایسی لالچ میں انسان آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ عورت مجھے مل جائے، میں اس کی جان لے لوں گا یا اپنی جان دے دوں گا۔ آپ نے واقعات سنے نہیں؟ قصص کثیرہ ہے، دلیل کی ضرورت نہیں، عام ہے واقعات۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کی دل میں روگ ہے وہ لالچ کرے گا، آپ کو تکلیف پہنچا دے گا، آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔
اس لیے پھیکے انداز سے بد اخلاقی کیے بغیر نہیں، بد اخلاقی کی اجازت نہیں، اجنبی مرد سے بات کرتے ہوئے پھیکے انداز سے جواب دے دیا کرو. تو جب اتنا حکم ہے پھر وہ حکم کہاں ہوگا یا وہ معاملہ اللہ کے ہاں کتنا برا ہوگا جب کوئی عورت کسی مرد کے سامنے، غیر مردوں کے سامنے اشعار گنگنائے اور پھر گانے گائے. وہ معاملہ پھر کہاں تک ہوگا جب یہاں روکا جا رہا ہے. جب انسان خدا نخواستہ بے حیائی کی راہ پہ چلتا ہے، میں نے چند باتیں عرض کی ہیں، انسداد فواحش، راستہ کہاں روکا جائے. بچے ہمارے موبائل ڈیوائسز استعمال کرتے ہیں، جب رات کو سونے لگیں تو یہ تمام ڈیوائسز اپنے پاس جمع کر لیا کریں، ان کو تنہائی میں ڈیوائسز نہ دیں. انسداد کہاں ہو سکتا ہے، راستہ کہاں روکا جا سکتا ہے. ہمارے بچے جب یہ ڈیوائسز استعمال کر رہے ہوں، موبائل، یہ تنہا نہ کر رہے ہوں، ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں ہوں. ٹھیک ہے بہت ساری ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن جو دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس لیے ہمارے اسی کمرے کے اندر ہمارے ساتھ ہوں. ان کو تنہا نہیں چھوڑنا ڈیوائسز کے ساتھ. اچھا میں آپ سے اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کا نقصان انسان پر ایمانی اعتبار سے یا سماج اور معاشرے پر کس طرح کا نقصان ظاہر ہوتا ہے جب انسان جنسی بے راہ روی کا راہ اختیار کرے. تو سب سے پہلا نقصان ہماری سب سے قیمتی متاع کو ہوتا ہے، وہ ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. حیا اور ایمان دو جڑواں چیزیں ہیں، ایک رخصت ہو جائے دوسرا ساتھ رخصت ہو جاتا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کے ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ ایک ہمارے ہاں ایک بہت بڑے مفتی صاحب تشریف لائے، پاکستان کے بڑے دارالافتاء سے ان کا تعلق ہے، کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں دارالافتاء میں سب سے زیادہ اس وقت جو استفتاء ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ مقدس شخصیات کے بارے میں توہین کے کلمات کہتے ہیں. آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ شاید کوئی مخصوص فرقہ ہے، نہیں، پہلی صف کے نمازی اور علماء بھی، بعض نیک لوگ، صالحین، شکل و صورت کے اعتبار سے نیک آدمی ہیں، لیکن مقدس شخصیات کے بارے میں توہین کے کلمات کہہ دی. کہنے کہ جب ہم نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جب انسان بے حیائی کے سامان یا اس کی چیزیں دیکھ رہا ہو اور پھر بندہ یوں کہہ رہا ہے بعد میں توبہ کر لوں گا، جی بعد میں توبہ کر لیں گے، باللہ تلہ توبہ کر لیں گے. جب انسان دیکھ رہا ہو اللہ کی طرف سے ایسی لعنت برستی ہے کہ اس کے منہ سے کسی موقع پر جا کر توہین کے کلمات نکل جاتے ہیں، یہ سمجھتا ہے مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں نے توبہ کر لی، توہین کے کلمات منہ سے نکل جاتے ہیں. ہمارا سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور انسان میں اتنی جرأت پیدا ہو جائے کہ گستاخی تک چلا جائے. تو الحیاء والایمان قرنا جميعا، حیا اور ایمان جڑواں چیزیں ہیں. فاذا رفع احدهما رفع الاخر، ایک جائے دوسرا ساتھی چلا جاتا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزانی حین یزنی لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن. انسان بدکاری کرتا ہے اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا. یہ ذاتی اعتبار سے ایمان کا نقصان ہے. سماجی اعتبار سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم کے اندر کوئی بے حیائی جب پھیل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم پر تعاون مسلط کرتے ہیں، اموات ہو جاتی ہیں مختلف امراض سے، وبائی امراض پھیل جاتے ہیں جس سے کثرت سے اموات ہو جاتی. جب یہ وبائی امراض پھیلتے ہیں، اموات عام ہوتی ہیں، پھر نیک کیا بد کیا، بچنے والا کیا کرنے والا کیا، سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر وہ کسی کو نہیں چھوڑتی کیونکہ وہ ظاہری اسباب کے تحت نازل ہوتی ہیں. جیسے آگ ہے، یہ جانتی ہے یہ نیک ہے یہ برا ہے، آگ جانتی ہے. آگ میں انگلی ڈالو، یہ نیک ڈالے گا تو نہیں جلائے گی، آگ جلائے گی. اور اچھا برا انسان اگر آگ میں انگلی ڈالے تو آگ جلائے گی. آگ کسی کو نہیں جانتی. جب عذاب نازل ہوتا ہے تو ظاہری سبب کے تحت ہوتا ہے، پھر وہ کسی کو نہیں جانتا کون نیک ہے اور کون برا ہے. ان کو چھوڑ دو، ان کو کر دو، ان کو مار دو، نہیں، پھر سب اس میں شریک ہو جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں. تو
یہ سماج پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے اپنی بھی حفاظت کی جائے، اپنی نسلوں کی حفاظت کی جائے، اپنے بچوں کی حفاظت کی جائے. جہاں تک سد ذرائع کا اہتمام ہو سکتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حساس تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 10 برس کا ہو جائے، جب 10 برس کے لڑکے اور لڑکی ہو جائیں تو ان کے لیٹنے کی جگہیں الگ کر دو، یہ اکٹھے ان کو نہیں سونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حساس تھے اس معاملے میں. اور آخری بات، خدا نہ خواستہ اگر اس سے رخ ہو گیا ہے اور انسان رک نہیں پا رہا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مجبور ہوں یا مجبور ہو جاتا ہوں، مجھے کوئی چیز نہیں روک سکتی، میں پشیمان بھی ہوتا ہوں اور مجھے دکھ بھی ہوتا ہے اور مجھے غصہ بھی آتا ہے اور مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے بعد میں، اور میں کسی سبب سے مجبور ہو گیا ہوں، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ رکھا ہے اللہ کی طرف آنے کا، اللہ سے مانگنے کا. اللہ پاک بڑی قدرت والے ہیں. یہ اللہ سے ہمیں مانگنا ہوگا، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ثابت قدمی دیں، وگرنہ آخرت میں یہ عذر نہیں ہوگا قبول کہ جی ہم مجبور ہو گئے تھے، ماحول ایسا تھا، معاشرہ ایسا تھا، مزاج ایسا بن گیا تھا، مجبور ہو گئے تھے. اس لیے کچھ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے. کبھی تم اس ایسے وقت میں جب مجبور ہو جایا کرو اور جب تم رہ نہ پا رہے ہو تو پھر اللہ سے مانگا کرو. وہ کیا دعا ہے؟ وہ دعا عربی میں یاد ہو جائے، عربی میں مانگیں، بہت اچھی بات. وہی الفاظ ہم مانگیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے ہیں، وگرنہ ہم اردو میں مانگ لیا کریں. وہ دعا ہے اللہم ان قلوبنا ونواسینا، اے اللہ بے شک ہمارے دل، بڑی آسان سا ترجمہ، کوئی مشکل نہیں. اے اللہ ہمارے دل، ونواسینا ہماری پیشانیاں، وجوارحنا ہمارے اعضاء جوارح، بیدک آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، لم تملکنا منہا شیئا ہم اس میں سے کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا، اے اللہ جب ایسا ہی ہے، فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا آپ ہی ہمارے کارساز بن جائیں، وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیں. اے اللہ ہمارے دل، ہماری پیشانیاں، ہمارے اعضاء جوارح آپ کے قبضہ قدرت میں ہے. لم تملکنا منہا شیئا اس میں سے کسی چیز کے بھی ہم مالک نہیں ہیں. عاجزی کا اظہار کرنا اللہ کے سامنے. جب اے اللہ ایسا ہی ہے تو آپ ہی ہمارے کارساز بن جائیں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیں. اللہ سے انسان مانگے تو صحیح، اللہ تعالیٰ ان تمام بے حیائی کے امور سے اللہ حفاظت فرما دیں گے. تو بہرحال ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. ہمارے بعض حضرات اتنے مایوس ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم خود بے حیائی دیکھ رہے ہو اس کو ارسال نہ کرو اللہ کے لیے. کیوں بھیج رہے ہو کسی کی طرف؟ کیوں کسی کو دکھا رہے ہو کہ یہ دیکھو اور یہ دیکھو؟ ان تشیع الفاحشہ، تم بے حیائی پھیلانا چاہتے ہو. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے جو بے حیائی کو پھیلائیں گے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی انسان دیکھتا ہے کوئی بے حیائی کی چیز، کسی کو ارسال نہ کرے اللہ کے لیے اور کسی کو نہ دکھائے، اور اللہ سے مانگے کہ اب اس کی اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے. بہرحال چند باتیں تھیں اس سے متعلقہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.